الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يغلب مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن على أعدائهم أجمعين في يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. کافی تھکے تھکے جیسے محسوس کر رہے ہیں. محسوس ہو رہا ہے کل جیسی نہیں ہے. شاید میرے خیال سے وقت کا تقاضا ہے یا آخری ایام ہے. ویسے یہ بات طے ہے جو منتظر ہے انتظار کرتا ہے وہ تھکتا نہیں. انتظار کرنے والا اگر تھک جائے تو پھر انتظار کا معنی ہی نہیں. یہ بات پوری طرح سے طے ہے. دیکھا گفتگو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال 23 years 23 سال تبلیغ کی. اپنے اخلاق لوگوں تک پہنچائے. اپنی کاوش دنیا والوں کو بتایا. اس کے بعد 12 امام. ہر امام کا ہر لمحہ اس 23 سال سے الگ نہیں تھا. میرے ساتھ سے 23 سال کس کے؟ رسالت پاک کو. 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے اور سنیے 23 سال کی رسالت پاک کی زندگی. پھر اس کے بعد امام اول، امام دوم، 11واں امام تک کی زندگی 250 سال تقریباً. کتنے؟ 250 سال. ان کا ایک لمحہ بھی پیغمبر کی سنت سے ہٹا ہوا نہیں تھا. پیغمبر کی سنت سے ہٹا ہوا نہیں تھا. پیغمبر نے صلح کی، امام حسن نے صلح کی. پیغمبر نے جنگ کی تو مولا علی اور امام حسین نے
امام سجاد اس خطرناک دور میں معاویہ کے بیٹے یزید کے خطرناک دور میں کسی ایک شخص کو بھی اتنی ہمت نہیں تھی یزید کے خلاف کچھ بول دے. اس دور میں بھی ایسے تبلیغ کی جیسے رسالت پاک مکے میں تبلیغ کرتے تھے. اور فرمایا آپ نے ایک لمحہ سنت نبی سے خالی نہیں تھا. اب امام زمانہ کہاں ہے؟ غیبت میں ہے. کیا یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ سلام تو پڑے توجہ سے اگر سنیں گے. چند درخواست لوگ آ رہے ہیں, درس شروع ہونے سے پہلے چلے سن لیجیے گا. ایک لمحہ بھی ائمہ علیہ السلام کے زندگی کا سنت رسول سے ہٹا ہوا نہیں تھا. پیغمبر اعظم نے جنگ کی, اماموں میں سے جنگ کی, پیغمبر نے صلح کی, اماموں میں سے امام نے صلح کی. ایک مرتبہ رسالت پاک بیٹھے ہوئے ہیں, بغل میں خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ خلیفہ اول. اتنے میں سامنے سے خاتون آئی, تبت یدا والی. معلوم ہے تبت یدا والی خاتون؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى ماله وما كسب سيصلى وامرأته. اس کی زوجہ, اللہ کہہ رہا ہے اس کے بھی ہاتھ ٹوٹے, اس کے زوجہ کے بھی ہاتھ ٹوٹے. کیوں؟ جہاں بھی پیغمبر کو پاتے ظلم کرتے, جب پتھر مارتی تھی, جب مارتا تھا, یا کچرا ڈالتا. سن رہے مساتے میں ایسا نہیں کرتی. کون بیٹھے ہوئے کس کے سامنے؟ پیغمبر کے سامنے. بغل میں خلیفہ آنے والی ابو لہب کی زوجہ. خلیفہ اول نے غور سے دیکھا, اس کے دو ہاتھ, ایک ہاتھ میں لوہے کا اسلحہ ہے, ایک ہاتھ میں کچرا ہے, کوڑا کرکٹ ہے. توجہ سے سنیے گا. وہ جب بھی رسول کو پاتی تھی, جو اس کے ہاتھ میں ہو اس سے حملہ کرتی تھی. کچرا پھینک دیتی تھی, کچرا پھینک دیتی تھی. کچھ نہ ملے پتھر ڈھونڈ کے اٹھا کر پیغمبر کو دے مارتی تھی. سنا ہی نہیں گرامی. اب ہاتھ میں کیا ہے؟ لوہے کا اسلحہ, دوسرے ہاتھ میں کچرا, کوڑا کرکٹ. اب یہ صاحب پیغمبر سے مخاطب ہوئے, حضور اس کا نشانہ چپ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ توجہ کیا رہتا نہیں کرتے. اگر اس کا نشانہ چپ جائے تو میرا کیا ہوگا؟ ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ جب بھی پیغمبر اسلام تبلیغ کو نکلتے تھے, ہمارا مولا کائنات ہوتے تھے. اگر کوئی پتھر پھینک رہا ہے تو مولا کائنات روکتے تھے, یا پھر یا حضرت ابو طالب ہوا کرتے تھے. جناب نے یوں دیکھا, نہ مولا ہے نہ جناب ابو طالب ہے. اب پریشانی بڑھ گئی, حضور اب میرا کیا ہوگا؟ اس کا نشانہ چھوٹ گیا, لوہے کا اسلحہ ہاتھ میں, کوڑا کرکٹ ہے, اب میرا کیا ہوگا؟ قریب آ گئی. اب خوشی کہاں ہے؟ کہنے لگی اگر تیرا رسول مل جائے اس اسلحے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دوں گی, یہ کوڑا کرکٹ کو ٹکڑوں میں ڈال دوں گی. بولی بولی بولی, بکی بکی بکی, جتنا بولنا تھا بکی. الٹے پیر واپس چلے گئے, الٹے پیر واپس چلے گئے. اب یہ جناب تھے, کسرنا ادھر ہل رہا تھا, پھر اچانک یوں مڑ کے دیکھے پیغمبر وہیں پر موجود تھے. غوری نے فرمایا ہے پیغمبر وہی موجود تھے, ہاتھوں کو جوڑے, حضور آپ یہی تھے, حضور آپ یہی تھے. تو پیغمبر نے فرمایا
اگر اللہ معصوم کو بچانا چاہتا ہو، سامنے والے کی حیثیت بچانے کی نہ ہو تو دشمن کی آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ پیغمبر کی سنت، ائمہ کی سنت ایک ہے، کوئی بھی نماز ائمہ کا سنت رسول سے جدا نہ تھا۔ پیغمبر نے جنگ کی، ائمہ میں سے جنگ ہوئی، پیغمبر نے صلح کی، امام نے صلح کی، پیغمبر غیبت میں جا کر بتلائے غیبت بھی میری سنت ہے۔ آپ کی جان بچ جائے کہ ہاں سو گئے۔ پیغمبر کیسے گئے؟ 40 کنگی تلواریں محاصرہ، کیسے گئے؟ کیسے گئے؟ گئے تو پتا بھی نہیں چلا، یعنی کیا؟ غیبت میں تھے۔ تو بچوں کا تعلیم ان کے آنکھوں سے اوجھل تھے، میرا وقت کا امام ہر جگہ ہے، ہمارے آنکھیں گرامی توجہ سنیے گا۔ ائمہ کی سنت، پوری سنت پیغمبر اسلام کی سنت سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ اگر فرق ہوتی تو ان دونوں میں فرق ہو جاتا، پھر دونوں میں فرق ہو جاتا، پھر دو میں سے ایک معصوم نہ ہوتے، پھر معصوم نہ ہوتے تو حق و باطل کا مسئلہ ہوتا، حق و باطل کا مسئلہ ہوتا۔ حق اور باطل یہی چیز ہے۔ حق کیا ہے؟ اگر وہ معصوم، یہ معصوم، یہ معصوم، سب کی سنت برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے رہبر جو ایران میں شہید ہوئے ہیں، ان کی باتوں سے کتاب لکھی گئی ہے۔ کتاب کا نام ہے 250 سالہ انسان۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ سنا آپ نے؟ کتاب کا نام سنا؟ 250 سالہ یعنی کیا؟ امام علی سے لے کر امام عسکری تک آپ دیکھتے چلے جاؤ، سیرت کو سیرت سے ملاؤ، سنت کو سنت سے ملاؤ، ان میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے حدیث میں آیا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ ان میں کوئی فرق محسوس نہیں کرو گے۔ 250 سالہ کتاب موجود ہے۔ حق یہی ہے، حق ہے ہی یہی۔ حق نہیں ہوتا تو پھر ان کی زندگی کی سنتیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی، جدا ہو جاتی، جدا ہو ہی نہیں سکتی، جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ مولا رضا راستے میں ہے، مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، کیا دیکھا؟ امام رضا بیٹھے ہوئے، کھجور ہے، ذہن پہنچا کھجور ہے، مولا نے ایک مشت کھجور اٹھائے دے دیا، گنا اس نے، حضور دو اور خواب میں میرے جد دے دیتے۔ یعنی ان کی سیرت تو سنت خواب اور بیداری کی محتاج نہیں ہے، خواب اور بیداری کی بھی محتاج نہیں ہے۔ جو خواب میں سنت ہے وہ بیداری میں وہی سیرت ہے۔ توجہ کا تعلیم کوئی بدلاؤ نہیں ہے، سنت اور سیرت میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے کسی بھی صورت میں دیکھ لو، کسی بھی آئینے میں پرکھ لو، دیکھو علم یہ پہاڑ ہے، علم کے پہاڑ، علم کی دریا، دیکھو ان کیا چیز نہیں ملتی، ہر وہ چیز جو خوبی ہے وہ ان میں ہے۔ آج سمندر گئے تھے، دریا گئے، دریا کے پاس یہاں سے کھڑے تھے، کوئی کنارہ ہی نہیں دکھ رہا تھا، کنارہ دکھ نہیں رہا تھا،
میں نے مولانا سے پوچھا سیدھا جائے تو کون سا ملک آئے گا؟ کنارا ہی نہیں دکھ رہا ہے، کتنا دور کنارا ہی نہیں دکھ رہا ہے، سمندر ہے. اگر 3 4 5 6 7 دن اگر سفر کرے کنارا نہیں جاتا ہے. لیکن معلوم ہے اہل بیت کے فضائل ایسے ہیں، اس کا کنارا ہی نہیں ہے، اس کا کنارا ہی نہیں ہے. سمندر تھی، سمندر میں کشتی تھی، کشتی میں جناب موسیٰ تھے، ساتھ میں خضر تھے، دونوں بیٹھے جا رہے تھے. بیچ سمندر میں ایک پرندہ آیا، ایک پرندہ آیا نیچے آیا، اپنی مقدار میں اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھایا، اوپر گیا، پھر وہ پانی اسی سمندر میں ڈال دیا، اسی سمندر میں ڈال دیا. جناب موسیٰ نے پوچھا بیچ سمندر، یہاں پرندہ، پھر اس کے چونچ میں پانی لینا، پھر اسی میں ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ جناب خضر نے فرمایا سن، یہ کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ یہ بتانا چاہ رہا ہے سمندر کو دیکھ، ہاں کتنا پانی ہے، بہت زیادہ، چونچ میں قطرہ یا اس سے کم، یہی بتانا چاہ رہا ہے. کیا غرور نہ کرو اے موسیٰ، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، تمہارا علم کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا مطلب یہ پرندہ بتا رہا ہے یہ جو دریا ہے یہ آل محمد کا علم ہے، اور اسی چونچ میں قطرہ لیا ہے، یہ قطرہ پورے دنیا کا علم ہے، اور وہ علم اسی سمندر سے لیا گیا ہے اور اسی سمندر میں ڈالا جائے گا. کوئی بھی فرق محسوس نہیں کرو گے. میرے ساتھ ہو تو 2 چیزیں مجھے پڑھنا ہے. ایک حق و باطل، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو بیدار رہنا پڑے گا. رات کے 11 12 بج گئے شاید، کیسا نہ ہو کہ تقریر کے 12 بج جائے. بیدار رہیں گے تو تھوڑا سا گفتگو چھیڑی جا سکتی ہے. میں نے جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، جو آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے حق اور باطل. کیا کہہ رہا ہے؟ حق اور باطل. حق اور باطل کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ ذہن میں رکھیے، سننا تو آؤں گا پھر. حق اور باطل کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے کچھ ذریعے. پہلا اسٹیپ یہ ہے، انسان کی فطرت سے جڑا ہے. حق اور باطل انسان کی، چاہے وہ کسی ملک کا ہو، چاہے وہ کسی شہر کا ہو، چاہے وہ کسی دین و مذہب کا ہو. جیسے سچ حق ہے، سچ حق ہے، جھوٹ باطل ہے. ایسا نہیں ہے صرف شیعہ میں ایسا ہے، صرف انڈیا میں ایسا ہے، پوری دنیا میں ہر انسان، اس کی فطرت یہ کہتی ہے، اس کا نیچر یہ کہتا ہے حق کیا ہے؟ سچ ہے، جھوٹ باطل ہے، ظلم باطل ہے، عدل حق ہے. ایسا ہے نہیں ہے پوری دنیا. اسے کہتے ہیں نیچر میں اللہ نے ڈال دیا ہے حق و باطل. یہ پہلا ہے، یہ پہلا زینہ ہے. دوسرا زینہ یہ حق و باطل کا، اگر حق کو حق کے حساب سے پہچانوایا جائے، باطل کو باطل کہہ کر بتایا جائے، تو انسان فوراً ایکسپٹ کر لے گا. فوراً مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں اگر کوئی حق کو حق کہہ کر بتائے، کوئی انسان اس دنیا میں نہیں ہے جو اس کو جھٹلا دے. باطل کو باطل کہہ کر بتایا جائے، کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں ہے جو قبول کرے. آفت کہاں ہے؟ آفت یہاں ہے. کہاں؟ جب حق کو باطل میں ملایا جائے، باطل کو حق میں ملایا جائے. اگر ایک گلاس میں پانی ہو اور ایک گلاس میں
مکس کر دیا جائے تو پہچاننا مشکل ہے، دودھ زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے، پانی کی مقدار کتنی ہے، دودھ کی مقدار کتنی ہے، پہچاننا مشکل ہے، ایک دوسرا ہے۔ اگر ملا دیا جائے، اگر مولا علی کو علی کے اعتبار سے پہچانوایا جاتا تو دنیا پوری مولا کے پیروکار میں ہوتی، معاویہ کی حقیقت دنیا میں بتائی جاتی تو کوئی اس کی سپورٹ کرنے والا نہ ہوتا۔ لیکن آفت یہاں ہے، علی کو بے نمازی بتایا گیا، حق اور باطل مشکل کہاں ہوتی ہے؟ جب مکس کر دیا جائے تو پریشانی ہوتی ہے۔ جب مولا کائنات کو شہید کیا گیا، پوچھا گیا کہاں شہید ہوئے؟ مسجد میں ہوئے۔ تو سامعیوں نے کیا پوچھا؟ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یعنی کیا بتایا گیا تھا؟ علی بے نمازی، معاویہ رسول کا رشتہ دار۔ کیا بتایا گیا تھا؟ علی بے نمازی، معاویہ رسول کا رشتہ دار۔ جب حق کو باطل میں، باطل کو حق میں ملایا گیا تو تین جنگیں وجود میں آئی، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ اب آئیے قدم اور آگے بڑھائے۔ یزید کو یزید کی طرح پہچانوایا جاتا، حسین کو حسین کی طرح پہچانوایا جاتا، کوئی جنگ نہیں ہوتی، کوئی جنگ نہ ہوتی، سب امام حسین کی امامت میں ہوتے۔ لیکن دنیا نے یزید کو اچھا قائد بتایا، امام حسین کو باغی بتایا، تو کربلا واقع ہوئی اور کوفہ اور شام واقع ہوا۔ حق اور باطل۔ اب آئیے کتنے مرحلے ہوئے؟ جی دو مرحلے۔ پہلا مرحلہ انسان کی نیچر میں ہے ایکسپٹ کرنا، سچ حق ہے، جھوٹ باطل ہے، ظلم باطل ہے، عدل حق ہے، ایسا ہی نہیں ہے۔ کئی مثالیں آپ خود ہی سوچو، ذہن میں لے کر آؤ، حق کیا ہے، باطل کے نیچر ہے انسان کا۔ غیبت کرنا باطل ہے، کوئی ہے اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کے لیے راضی ہوتا ہے، باطل ہے۔ حق کیا ہے؟ تعریف کرو، غیبت نہ کرو۔ بتاؤ، رازوں کو چھپا دینا حق ہے، رازوں کو بتا دینا باطل ہے۔ مومن کی توہین کرنا باطل ہے۔ آئیے ہزاروں مثال۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ مکس کرو گے تو پرابلم ہے، مکس نہیں کرو گے کوئی پرابلم۔ تیسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ حق کو حق بتا دیا جائے، منوایا بھی جائے، آسان ہے، یہ حق ہے بھائی، وہ مان لیتا ہے، منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ توجہ رکھنا لوگ، اب رات ہے، کوئی ہے اس مجموعے میں کہیں رات نہیں ہے، دلیل دینا پڑے گا۔ اب رات ہے، دلیل دوں، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ واضح حق ہے، کیونکہ حق نہیں ہوتا تو دلیل کی ضرورت پڑتی، سمجھانا پڑتا۔ باطل ایک ایسی چیز ہے اسے بتانا بھی پڑے گا، منوانا بھی پڑے گا۔ باطل ایک ایسی چیز ہے، بتانا بھی پڑے گا، منوانا بھی پڑے گا۔ کیسے؟ اب آؤ ایک منظر کی طرف دیکھیں، ایک مثال کے طور پر میرے پاس ایک چیز ہے، کوئی ایک شے لے لیجیے، اس مثلا میرے پاس سفید کپڑا ہے، آپ آئے، آپ آنے کے بعد کہنے بھائی محرم میں مجھے کالا کپڑا چاہیے، مجھے کالا کپڑا چاہیے۔ اب میرے پاس سفید ہے، میں کسٹم بنایا ہے، میں جانے لگوں، اب آئینہ کالا ہے، معلوم ہے ایک آئینہ بنا ہے، تو جیسا رنگ ہونا اس رنگ کر لیا جائے۔ کالے رنگ کا میں آئینہ پہنا دیا، بھائی دیکھو یہ کالا کپڑا کتنا اچھا ہے،
آپ خرید لیں گے نا، کالا دکھ رہا ہے، پلاسٹک تھیلی میں ڈالو، کالے کور میں لے جاؤ بھائی، سمجھ میں؟ یہ کالا کپڑا میں نے بیچ دیا ہے کیا اصل میں؟ سفید۔ اب مجھے بتاؤ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، اور یہ میرا باطل کا کام کب تک چلے گا؟ اصل جو عینت پہنایا نا، اسے کہتے ہیں ہمارے زبان میں پردہ ڈالنا۔ کیا کہتے ہیں؟ پردہ ڈالنا۔ اور مزید وضاحت کرو، اب سنو، اب اس یہ وضاحت میں دیکھتا ہوں کتنا بیدار ہے۔ پیغمبر اسلام نے آخری وقت تمام اپنے زوجات کو بلوائے، تمام اپنے بیویوں کو بلوائے، بٹھائے، بولے دیکھو تم میں سے ایک بیوی ہے میری جو حق کے خلاف اٹھے گی، ہوا کے کتے بھونکیں گے، اصغر نامی اونٹ میں سوار ہو کے جائے گی۔ میرے ساتھ ہے؟ کون سے اونٹ میں؟ وہ اصغر نامی اونٹ میں سوار ہو کے جائے گی۔ خلیفہ سلم کی بات مولا کائنات کی خلافت ہوئی، نہ زبیدہ یادی ہم نے بیعت کر لی۔ اچھی بات ہے، حق کی بات ہے، ذرا ہمارا حساب رکھتے ہیں الگ، ہمارا حساب ذرا الگ۔ کوفہ مجھے بھی وہ بھی بصرہ کا گورنر اسے بنا کون ہے؟ اللہ عزوجل مولا بولے تو تمہیں کوفہ ملے گا، تمہیں بصرہ ملے گا۔ کیوں؟ بن چکے ہیں، ہم نے بیعت کی ہے، ہمارا حساب ہتھاؤں کا الگ تھا۔ اب یہ علی کی حکومت ہے، یہاں عدل ہی عدل ہے، حساب کسی کا جدا، عقیل بھی آئے گا تو اتنا ہی ملے گا، بھائی کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ اچھا یہ بات ہے، نکل گئی، نکل کے مکے میں پیغمبر کی بیوی تھی عائشہ، بولے معاملہ مدینے میں گڑبڑ ہو گیا، خلیفہ کون بن گئے؟ معلوم ہے، اس لیے معلوم نہیں معلوم ہے، خلیفہ دوم کے زمانے میں پیسے زیادہ آ گئے تو خلیفہ دوم درما دینا شروع کرے، کر دینا درما، تو درما سب کے الگ الگ حساب سے تھے۔ پیغمبر کے جوڑواں کا درما کتنا تھا؟ کون بولے گا؟ پیغمبر اسلام کے بیویوں کا درما کتنا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی، پیغمبر کے جوڑواں کی تنخواہ 10,000 تھی، 10,000 درہم تھی، اور جناب عائشہ کی تنخواہ 12,000 تھی، 2,000 ایکسٹرا تھی۔ اب طلحہ و زبیر بولے مدینے جاؤ گے نہ 12,000 ملنے والے ہی نہ 10,000، کیوں؟ علی خلیفہ بن گئے ہیں۔ اب معلوم ہوگا اب یہ ہمارے کال کرنے والے، کیوں؟ اس لیے کہ اب عدل والا آ چکا ہے، حق آ گیا ہے، جب حق آتا ہے تو باطل کا تو چلنے والا۔ اب کیا کریں؟ چلو خلاف جنگ لڑتے ہیں، ان کو معصوم کرتے ہیں، دوسرے کو خلیفہ بناتے ہیں، پیسے لالچ، وہ بھی خوش ہو گئے۔ چلو کہاں چلے؟ بصرہ میں جا کے بصرہ کے لوگوں کو بہکاتے ہیں لڑنے کے لیے، میرے ساتھ ہیں؟ بصرہ میں جانا ہے۔ اب اونٹ نہیں لاؤ، سوال کرے وہ عسکر نامی اونٹ لاؤ۔ اب عائشہ کو یاد آیا، کیا یاد آیا؟ رسول کا زمانہ یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ پیغمبر نے کہا تھا میری ایک اس میں سے حق کے خلاف جائے کہ عسکر نامی اونٹ میں آپ میں ہی نہیں آتی، میں آنے والی نہیں ہوں، واپس مدینہ چلی جاؤں گی، بلکوں گی۔ کیوں؟ مجھے یاد آ رہا ہے 25 سال پہلے، یاد رکھو اللہ ہمارے ذہن کو ایسے بنایا ہے، ہم کبھی بھولتے نہیں ہیں، ہم کبھی بھولتے نہیں ہیں، بلکہ کیا غافل ہو جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں آپ کو پرانی چیز سے غافل ہو جاتی، پھر وہ نئی چیز پرانی چیز یاد آ جاتی ہے۔ وہ یاد دلانے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ مثال آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا،
اب بھائی نے مرثیہ پڑھا، مولا حسین کا یاد آ گیا، بی بی سکینہ کا مرثیہ پڑھا، زندان یاد آ گیا. ہم غافل تھے، اچانک مرثیہ پڑھو تو یاد آ سکتا ہے. اللہ نے ہمارے ذہن کو ایسا بنایا ہے، بھولنے کا نام نہیں ہے، غافل گیری ہے. مثلاً اگر میں گھر سے نکلوں، میرا بچہ اگر بولے بابا واپس آئے تو مجھے ایک اچھا کھلونا لے کر آنا، جو پڑوس والے کے پاس ہے ویسا کھلونا لے کر آنا، جو پڑوس والے کے پاس ہے ویسا کھلونا لے کر آنا. میں چلا گیا اپنے کام میں، ڈیوٹی میں بزی ہو گیا، واپس پلٹا، ذہن میں تھا ہی نہیں. سگنل آیا، سگنل پہ گاڑی کھڑا کیا تو دیکھا کھلونے بیچنے والا ہے. توجہ کرتا ہے، بچہ بھی یاد آیا، کھلونا بھی یاد آیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں ایسی چیز خلق کی ہے جہاں پر بھولنے کا نام نہیں ہے، صرف یاد دلانا ہے. اور ایک بات سنیے، اللہ نے اسی ذہن میں، اسی نیچر انسانیت میں توحید کو بھی ڈال رکھا ہے، توحید کو بھی ڈال رکھا ہے. پھر پیغمبر سے کہا اب ان کو اللہ پہچانوانا نہیں، اللہ کو یاد دلانا ہے. اللہ انسان کی نیچر میں ہے، فطرت میں ہے. اے رسول، اللہ کیا ہے؟ پہچانو نہیں بلکہ یاد دلاؤ. اور کچھ باتیں نہیں، آگے بڑھ جاتا ہوں. یہ عسکر نامی سواری ہے، سوار ہو جائیے. کیا یاد آیا؟ ہم نے سوار ہونے والے نہیں ہو. دیکھیے حق اور باطل کے درمیان کیا ڈالا جاتا ہے؟ باطل کے آشکار نہ ہونے کے لیے کیا ڈالا جاتا ہے؟ پردہ ڈالا جاتا ہے. دلاس نے کہا بدلا دو. ان کے رکھوالے نے کہا حضور اس کا نام میرے پاس نہیں ہے، اس سے کپڑا بدل دیتے. اس کا کپڑا بدل کے لیا تو دیکھیے ہاں کپڑے کا رنگ بدل گیا ہے. سوال بتاؤ، اچھا حق کیا ہے؟ یہ اونٹ عسکر ہے یا نہیں ہے؟ باطل کیا ہے؟ پردہ کپڑے کا ڈالا گیا. تھوڑی دور چلی، لوگوں نے کہا کہاں کون آئے ہیں؟ حرم رسول آیا ہے. اچھا خبردار، ہوا کے کتے خطرناک ہیں. توجہ کا تعلیم ہوا کے کتے خطرناک ہیں. اور کیا کر رہے نا، اب میں آگے بڑھنے والی نہیں ہوں. 50 لوگوں کو خریدا گیا جو گواہی دے کہ یہ ہوا نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ یہاں پردہ کیسے ڈالا گیا؟ کس طرح کا پردہ؟ پیسوں کا پردہ ڈالا گیا. باطل رہنے کے لیے، منوانے کے لیے پردے ڈالتا ہے. کبھی کپڑے کا پردہ، کبھی پیسوں کا پردہ. اب توجہ سے سنیے گا. صحیفہ کے بعد سے لے کر اور صحیفہ سے لے کر سن 7 ہجری تک باطل نے ہزاروں پردے ذہن میں ڈالے. باطل نے ہزاروں پردے ذہن میں ڈالے. منواتے رہے، پردے ڈالتے رہے، منواتے رہے، پردے ڈالتے رہے. امام حسین نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹا. ایک کربلا تک، دوسرا حصہ شام تک. مولا کیوں؟ اس لیے کہ کربلا تک کوفہ، مکہ، مدینہ حسین کو جانتے ہیں. پوچھے کہ حسین کو کیوں مارا، لیکن شام میں حسین کو جانتے ہی نہیں. پردے ہزاروں کے ہیں، پردے نکالنے کے لیے زینب جائے گی. کون جائے گی؟ زینب جائے گی.
تکوینی تشریح قدرت، تکوینی قدرت. نماز پڑھنا واجب ہے، تمہارا نہیں پڑھنا چاہتا پڑھنا. تکوین میں ویسا نہیں ہے. تکوین میں اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ہوتا ہے. فلاں نے مرنا ہے تو مرنا ہی ہے. سورج کو نکلنا ہے نکلنا ہی ہے. سورج کو ڈوبنا ہے ڈوبنا ہی ہے. نظام پروردگار تکوینی ہے. شریعت تشریح ہے. توجہ کرتا نہیں ہوں. شریعت اور تکوینی قدرت، تشریحی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اہل بیت کے ہاتھ میں ہے. توجہ کرتا نہیں ہوں. تکوینی قدرت، تشریحی قدرت. اب سہیل بن حبیب کہتے ہیں بازار کوفہ میں جیسے ہی یہ کاروان آیا سب ہنگامہ مچا رہے تھے، چلا رہے تھے. باغی آئے ہیں ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے. ان کے ساتھ جو لڑنے والے تھے کربلا میں وہ بھی آئے، جیت کا جشن منا رہے تھے. آوازی آواز. اسی اثنا میں ایک خاتون سواری کی بلندی سے جملہ کا اسکتو خاموش ہو جاؤ. سینوں میں سانسیں نہ گئی. گھوڑے میں جو لوہا جو ہلتا تھا رک گیا. سب کی آوازیں بند ہو گئی. اب مجھے بتاؤ یہ تکوین تھا یا تشریح تھا؟ پیغمبر نے فرمایا امام اسے کہتے ہیں دنیا کا ذرہ ذرہ جس کی پیروی کرے. زینب وہ ہے جس سے مشورہ امام کرے. سہیل بن حبیب کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. اچانک کیا دیکھا، الفاظ، کیا روانی، کیا گفتگو. اے اہل کوفہ بس تم روتے رہو گے، بس تم روتے رہو گے. تفصیل ایک بڈھا آیا، خطبہ ختم ہونے سے پہلے کہنے لگا کیا علی بھی آ گئے؟ کیا میں علی آ گئے؟ کیوں؟ گفتگو، الفاظ کی جمجور، الفاظ کی سیٹنگ، الفاظ کا رہنا، الفاظ کا مسجع کا الفاظ. کیا الفاظ مسجع یعنی کیسے الفاظ؟ جو میں خطبہ پڑھتا ہوں نا ہر روز نہج البلاغہ سے پڑھتا ہوں. مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ سے پڑھتا ہوں میں. الحمدللہ الذی لا یضرب بذاته القائلون ولا تحصي نعماءه العادون. اس کا ترجمہ کر دو منا تو قیامت آ جائے گی. الذی لا یدرکہ وقت الامام. اللہ وہ ہے جو ہمارے فہموں میں نہیں آتا. یہ جو الفاظ ہے مولا کے مسجع الفاظ ہے. ایسے ہی الفاظ بھی زینب کے تھے. لہجے کا مطلب یہ نہیں جاتی کہ آواز میں نہیں. ایک مرد عورت کی آواز نکالے، ایک عورت مرد کی آواز نکالے، یہ عیب ہے. بی بی زینب نے مردانہ آواز نہیں نکالی تھی. الفاظ کی بندش، مسجع، الفاظ کی فصاحت و بلاغت ایسی تھی جیسے علی کی ہو. اس لیے بتایا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے اچھی اونچی کتاب نہج البلاغہ ہے. فصاحت و بلاغت میں عروج کی ہے. تو وہ صحابی نے کہا کیا فصاحت و بلاغت پلٹ کے تمہارا آ گئی. کیا لہجہ تھا بیوی کا، عجیب و غریب لہجہ تھا. دنیا نے بتا دیا. بتا دوں توجہ سے سنو گے، سچ مانو. فصاحت و بلاغت حق ہے یا نہیں ہے؟ خوبی ہے یا نہیں ہے؟ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ خوبی، فصیلت، خوبی،
اچھی چیز بھی معصوم میں ہوتی ہے، اسی لیے دنیا پریشان ہے۔ زینب کو کہے کیا معصوم کہے یا غیر معصوم؟ اور ایک جملہ یہ بڑا ہوں، جب خطبہ ختم ہوا یا خطبہ دے ہی رہی تھی تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، انت مفاہمہ غیر مفاہمہ، فہیمہ غیر مفاہمہ۔ پھوپھی اماں آپ ایسی عالمہ ہیں جو کسی سے پڑھی نہیں ہے، ایسی سمجھدار ہے کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتائے پوری عالم انسانیت میں وہ کون ہے جو پڑھ کے آئے ہیں؟ دنیا دو شخصیتوں کو لے کر آج تک حساب کتاب نہیں کر پائی، یہ معصوم ہے یا غیر معصوم ہے۔ ایک علی کی بیٹی زینب، ایک علی کا بیٹا عباس۔ سب کے لبوں پہ ایک ہی صدا، شیر خدا، شیر خدا۔ سب کے لبوں پہ ایک ہی صدا، شیر خدا، شیر خدا۔ سب کے لبوں پہ ایک ہی صدا، شیر خدا، شیر خدا۔ لبیک تیری، لبیک تیری، لبیک تیری۔ جو امام زمانہ بہت بلند تھوڑا سا آگے کرنا ہے مجھے، ہم تو باتیں لیے مراحل جو بعد میں آئے ہیں وہ اس میں شریک ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، چونکہ وہ مراحل اب میں دوبارہ تکرار نہیں کر سکتا۔ اور آگے آ جاؤ، یہ کاروان بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، شام کے گاؤں تک پہنچا۔ اب شام کے گاؤں میں ایک ایک گاؤں میں ایک ایک کہانی، الگ الگ کہانی۔ ایک گاؤں میں رکا، ایک گاؤں میں رکا، مسائل کے خطرناک ہے وہاں کے اور بیان کی عجیب و غریب ہے۔ سنیے ایک جگہ پر کاروان رکا، شام نزدیک کاروان۔ کتنے پردے تھے باقی کے؟ کتنے پردے؟ ہزاروں کے پردے۔ ایک شخص آیا، پتھر اٹھایا، اس کاروان پہ مارا اور یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا خلیفہ جیت گیا، اسلام فتح ہو گیا، اسلام فتح ہو گیا۔ امام سجاد ہتھکڑوں کو سنبھال کے اس کے پاس گئے، چچا کیا کہا آپ نے؟ اسلام فتح ہو گیا۔ بتانے لگے، پردے ہٹانے لگے، ایک ایک پردہ ہٹایا۔ قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں، آیت تطہیر پڑھا ہے، آیت تطہیر میں اہل بیت ہم ہیں، آیت قل لا اصحابکم میں ذی القربى ہم ہیں، آیت رکوع میں انگوٹھی دینے والا میرا علی ہے، آیت پڑھتی گئے پڑھتا گئے، قل هو اللہ احد، قرآن میں اس کی عین مثال علی ہے۔ اچھا پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کب پتا نہیں چلا، جا الحق وصحق الباطل، ہم آخری باطل کا خاتمہ ہے۔ یہ کاروان پہنچا شام کے نزدیک پہنچ گیا، نزدیک کا حکم ہوا خبردار اندر نہ آؤ۔ کیوں؟ ابھی پرواز کر رہا۔ اچھا کہاں رہے؟ باہر رہے۔ یزید سوچ رہا تھا وہ ذلیل ہوں گے، یزید سوچ رہا تھا ان کو میں ذلیل کروں گا باہر کھڑا کر کے، مگر وہ مگر اللہ ہو خیر الماکرین۔ تم بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو، تم بھی کچھ مکر کرنا چاہتے ہو، تم بھی اپنی سیاست کھیلنا چاہتے ہو، اللہ بھی اپنی حکمت کرتا ہے، اللہ کی حکمت تمہارے سیاستوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ظالم سوچ رہا تھا یہ 3 دن ذلیل کروں گا، اب یہاں پر آئیے 3 دن ہوا کیا ہوا؟ زینب عورتوں سے، کلثوم عورتوں سے، سکینہ چھوٹی بچی عورتوں سے، امام سجاد بوڑھوں سے، جوانوں سے۔ شام میں ایک بوڑھا آیا مولا سجاد کے پاس، روایت ہے پہلی سفر بوڑھا آیا، آنے کے بعد کہا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر، حق کو فتح کیا، باطل ہمیشہ گرا۔ امام سجاد نے کہا چچا باطل گرا، وہ تو گرنا ہی ہے، باطل کو گرنا ہی ہے۔ پھر مولا شروع کیے، کیا شروع کیے؟ فضائل حضرت ابراہیم سے شروع کیے۔
ابراہیم جان ہے وہ ہمارے جد ہیں، اسماعیل ہمارے جد ہیں، ابو طالب کون ہے وہ ہمارے ہیں، رسول کے اکلوتی بیٹی کے بچے ہم ہیں۔ پھر قرآن سنائے، پتہ ہے کیا کیا اس نے؟ وہیں پر کھڑے ہو کر حسین پر درود بھیجا، یزید کو لعنتیں کیا۔ وہیں پر اب مجھے بتاؤ کتنے پردے تھے، کتنے پردے ہٹے؟ اچھا کتنے دن؟ کتنے دن؟ بولو 3 دن۔ 3 دن کے بعد دربار کا واقعہ پورا آپ کو معلوم ہے۔ دربار میں کتنے کرسی نشین؟ 700 کرسی نشین کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں MLA MPs جو ہوتے تھے وہ 20 نہیں آتے تھے، اکیلے نہیں آتے تھے، آتے تھے 20-25 غلاموں کے ساتھ آتے تھے۔ اپنا بھی بھرم دکھانا ہے، جیسے منسٹر جاتا ہے سامنے 4 گاڑیاں، پیچھے 4 گاڑیاں، اپنا اسٹیج ہوتا ہے، اپنا بھرم ہوتا ہے۔ وہ لوگ غلاموں کو لاتے تھے، کنیزوں کے ہمراہ آتے تھے۔ اب سوچو 700 کرسی نشین تو غلام کتنے، کنیز کتنے؟ روایت تو آپ کے سامنے ہے نا، کوئی روایت تو سامنے ہے نا کہ کیوں زندہ ہے یہ مرد، اس کو بھی مار دو، زینب آ جائے، اس کو بھی مار دو۔ تو کون آئی؟ فضہ آئی۔ تو فضہ جیسے ہی آئی تو فضہ کالی تھی، حبشی تھی، معلوم ہے نا؟ تو کون ساتھ دیے، کون سامنے آئے؟ یہ 700 کرسی نشین کے غلام، ہر ایک کے 20-25 عورت میں 10 بھی ڈال دو، 700 into 10 7,000 مہنگی تلواریں اٹھ جائے تو کرسی نشین بھی ڈر گئے، یہ کرسی نشین کا حاکم بھی ڈر جائے گا، ہے نہیں ایسا نہیں رہتی۔ اب وہاں پر حق کو بتانا کتنے سال پردے ڈالے گئے؟ پیغمبر اس دنیا سے گئے 11 ہجری سے 61 ہجری، کتنے سال؟ 50 سال۔ چلو اور کچھ کم کر لو، شام میں بنی امیہ کی حکومت شروع ہوئی عمر کے زمانے میں، عمر کے آخری وقت میں، حدوداً 10-12 سال ادھر بھی کم کر لو، کتنے؟ 50 سے 40-35 سال تک خالی پردے ڈالے گئے۔ باطن کے پردے کو بتایا، پردے کیسے ڈالے جاتے ہیں، کاش آپ پہلے آپ کو باطن کے پردے کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی کپڑے کا پردہ، کبھی پیسوں کا پردہ، کبھی جو ہے اس کو کیا ضرورت ہے دیکھو وہ ایک پردہ، جاؤ حشم کا پردہ، ہزاروں پردے ڈالے تھے۔ 3 دن بی بی زینب، ام کلثوم، سیدہ سجاد شام میں تھے۔ یہ 3 دن بازار شام آنے سے پہلے دروازہ شام، بازار شام، محل میں کیا ہوا؟ کرسی نشین کا دماغ پاٹ کیا۔ اس کے بعد زندان چلے گئے۔ زندان کتنے دن؟ 1 سفر کو کاروان آیا ہے، 6 سفر کو نکل گیا۔ ایک سفر کو آیا، 6 سفر کو چلے گئے۔ کتنے دن؟ 6 دن رکھ لو، 6 دن میں 35 سال کے پردوں کو پاک کرنے کا نام ہے سچا۔ 35-40 سال کے پردوں کو ہٹانے کا نام ہے زینب و کلثوم۔ اب سمجھو حکیم کربلا کسے کہتے ہیں؟ مولا حسین نے 2 لشکر کیوں بنایا تھا؟ ایک کربلا کے لیے، ایک شام کے لیے۔ کربلا ہم فتح کریں گے، شام زینب فتح کرے گی۔ امام سجاد کو بلایا، کیوں؟ مشاوروں نے کہا یزید تیری حکومت کی شام نہ ہو جائے، ان کو آزاد کر دے گا۔ کیوں؟ یہ 3 دن تھے نا، یہ 3 دن ایسے ہوئے گھروں میں عورتیں باتیں کر رہی ہیں، جن کو ہم نے آگ پھینکا تھا، جن کو ہم نے پتھر مارے تھے، وہی حق پہ لگ رہے ہیں، وہی حق پہ لگ رہے ہیں۔ قرآن بچ رہا ہے، انقلاب آنے والا ہے، کیا کرو؟ آزاد کر دے۔ یہ کتنے آزاد کر کر پھر کیا کر؟ ان کو رحم کر، لطف کرم کر۔ روایت ہے، سنیے روایت ہے، آؤ مولا ہے، تم کو میں نے آزاد کر دیا۔ اچھا تیرے ذہن میں تھا کہ ہم قید میں ہیں، قید میں کہاں ہے؟ یہ پردوں کو ہٹانے کے لیے آئے ہیں۔ جو حق کو لائے باطل کو ہٹا دے، وہ کسی قید خانے میں نہیں ہوتا۔ سنیے کیا سوچا ہے ہند نے؟ ان کو کچھ رحم کرم کریں گے، کچھ کریں گے۔ دیکھو میں نے آزاد کر دیا ہے، کہیں
मत जाओ, आप यहीं रहो। लानत करे इब्ने साहब, उन्होंने आपके बाबा को खत्म किया, बदल गया, अल्फाज को चेंज कर दिया। तूने एक लेटर लिखा था सर या बातें चेंज होते रहता है। घर खाली करवा के दिया गया, अब घर पे कौन है? घर में कौन? अब यार आजाद है ना, अब तो आजाद है। अब जैसे घर खाली हुआ, शहजादी घर में दाखिल हुई, का मुसल्ला लाओ, मुसल्ला बिछाया, सैयदे सच्चा तू बैठ जा। तो कि अम्मा क्यों? मैं एक तेरे बाप का गुस्सा तुझे नहीं दिया। शाम की औरतों को मालूम हुआ यजीद आजाद कर दिया है, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। औरतें आई, देखा सैयदे सज्जाद को मसनद में बिठाया गया है, हर बीती पुरसा दे रही है, बाबा का पुरसा लो, पुरसा लो। अच्छा अब सुनना, दरबार बुलाया गया। सज्जाद ये अशरफिया, ये अशरफिया देखो तुम आजाद हो। मौला ने अशरफों की बोलियां लिखी, एक मुखबिर था यजीद का, उसे बुलाया, ये बेटा पूरे सामने जो तेरे जहन में फकीर और फकरा है उनको बांट दे। सुन रहे हो? तुम्हें चाहिए क्या? मुझे कुर्ता चाहिए। मुझे कुर्ता चाहिए। एमएलए एमपी बैठे हुए थे, सबने मंजर देखा, दीनारों और अशरफियों को गुलबन में बांट दिया। ये कौन है? ये है कौन? हमें बताया गया कैदी है, असीर है, आजाद करने अशरफियों को देने देता नहीं है, कुर्ता मांग रहा है। यजीद ने पूछा कुर्ता कौन सा है? अब सैयदे सज्जाद ने बताया, यजीद वो कुर्ते की कीमत तेरे नस्लों में नहीं होगी। तो कौन सा कुर्ता है? वो कुर्ता मेरी दादी सैयदा अपने हाथों से सिली है। जैसे दादी का नाम सुना, कुर्सी नसीब में से एक ने पूछा, मन जब दुख तेरी दादी कौन है? सैयदे सज्जाद ने बताया, तू जिसका कलमा पढ़ता है वो मोहम्मद की अकलों की बेटी मेरी दादी फातिमा। अरे कुर्सी नशी के जहनों से पर्दे हटे, बातिल खत्म हुआ, खड़े होकर पीटने लगा। यजीद ने कहा, मुझे नहीं मालूम क्या क्या सामान लूटा गया है, हाजिर करो। हाजिर क्या गया? कुर्ता सैयदे सज्जाद ने उठाया। मालूम है कुर्ता कहाँ था? तीरों से छल्ले करता। पूछा ये कुर्ते की हालत कैसी? सैयदे सज्जाद ने बताया, असरे आशो मेरा बाबा से वेतन किया था। अरे तीरों की बारिश ये कुर्ते को छल्ली कर दी। सुनोगे तीरों की बारिश ये कुर्ते को छल्ली कर दी। कुर्ते के नीचे कमर में कपड़ा बांधा था मौला ने कि कोई कुर्ता न हटाए। अब जालिम गया, कुर्ते को तबर्रुक के तौर पर लूटना चाहा तो मौला हुसैन का हाथ था, हाथ मौला का हट नहीं रहा था। जालिम ने तेज छुरी उठाया, दस्ते हुसैन को काटा। सुन लिया फिर कुर्ते को उठाया। अल्लाह अकबर, कुर्ता आया। अल्लाह अल्लाह, कुर्ता मामूली न था। जब कुर्ता बना दिया गया था, सैयदे सज्जाद ने शाम के दरबार में कहा है, मालूम है जब ये कुर्ता मेरी दादी सिली, रसूल
تعلیم مل گئی، اچھا کیا کرے؟ تبرکات آئے، عزادارو سنو گے تبرکات میں کیا ہے؟ ایک روایت کہتی ہے تبرکات میں پہلے سر آئے، اللہ اللہ اکبر کا سر آیا، لیلہ پڑھی، سر آتے گئے۔ میرا مقصد کچھ اور بیان کرنا ہے، کیا پردوں کو ہٹانا ہے، کیسے پردے ہٹے، سننے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہر لمحہ شام میں پردوں کو ہٹایا گیا، یہ سر آتے گئے۔ ایک مرتبہ حسین کا سر آیا، زینب و کلثوم آگے بڑھی، دامن کو بچھایا، دونوں بہنے بہنے شام والے آئے، ارے کس کا سر ہے؟ یہی تو رسول کے نواز ہے، پردے ہٹائے گئے، محفلیں تیار ہوئی۔ اب یہ منظر سنیے آزادارو، کیسے پردے ہٹائے گئے، محفلیں تیار ہوئی، ریشم کے کپڑوں سے اونٹوں کو سجایا گیا۔ اب کہا گیا سوار ہو جائیے، جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ ارے مخملوں سے سجائے ہیں، سجاد بیٹا آؤ، ان سے کہہ دو یہ مخملیں ہٹا دے، اجعلوہا سودا، یہ سواریوں کو کالے لباس میں بدل دے۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہوں، میں فاطمہ کے بیٹے حسین کی عزادار ہوں۔ عزادارو سنیے، اللہ کوئی دم نہ دے، کوشش کیجئے، میں جانتا ہوں تھکے ہوئے ہیں، یہ بجنے والا ہے۔ اللہ اللہ غور سے سنیے گا، پردے کیسے ہٹے؟ ایک ایک سواری پہ ایک ایک سوار سوار ہوتے گیا۔ اچانک زینب نے کلثوم سے کہا، بہن رباب دکھتی نہیں، رباب پردے ہٹانا، رباب کہاں ہے؟ رباب کیسے سوار ہو؟ رباب کیسے سوار ہو؟ کہاں ہوگی؟ بہن ہو نہ ہو، چھوٹی قبر جو زندہ روح لائی گئی ہے، چلو چلتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ شام کی عورتیں جو اب تک پتھر مارنے کے لیے آئی تھی، آگ کو پھینکا تھا، تماشائی بنی ہوئی تھی، وہ سارے خواتین سر کو جھکائے، وہ روتے ہوئے قریبی۔ زینب نے کیا دیکھا؟ قبر کو لپٹی رباب ہے، چادر چھوٹی قبر پر ڈالی ہوئی ہے۔ اے شہزادی، معلوم ہے اندھیرے سے ڈرنے والی سب سے زیادہ سکینہ تھی، وطن کھانے کی تمنا سکینہ کو تھی۔ کچھ اور بھی تھے خواتین، پردے لگے ہوئے تھے۔ مدینہ وہ کون سی جگہ؟ وہ کون؟ مدینہ تو رسول، ہم رسول کیا ہے؟ پھر سمجھایا، شہزادی ان کی طرف رخ کی، آپ تو سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے، آپ آنے بیٹھے، آپ کی مودت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ اچھا آ گئی، اب یہ چھوٹی قبر تمہارے حوالے، جب دل کرے ایک چراغ جلا دینا۔ رباب سوار ہو جاؤ، رباب اٹھ جاؤ، اے بھابھی کہاں جاؤ؟ سردار میرا کربلا، چیمہ کا بچہ کربلا، شام میں میری سکینہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي القلب ينقلبون۔ بارکہ پروردگار اے میرے اللہ پانے والے پروردگار، اس قریب سی عبادت کو قبول فرما۔
آنے والے پروردگار مالک ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو درگزر فرما۔ میرے اللہ جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آنے والے پروردگار جو لاولد ہے، جن کی گولیاں خالی ہیں، مالک ازاداروں کے ذریعے ان کی گولیوں کو بھر دے۔ آنے والے پروردگار اے میرے اللہ، آنے والے پروردگار جو مخلوق سے ان کی قسم کو خزانہ غیب سے عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا فرما، جو روزگار ہے ان کی روزی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو بیمار ہیں کچھ لوگوں نے دعا کی خواہش کی ہے، میرے اللہ ان سب کو شفائے کلی اور عاجلہ عطا فرما۔ آنے والے پروردگار حج و زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً زیارت کربلا بازار نصیب فرما، مالک امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ان کے خاص اصحاب و انصار میں شمار فرما۔